بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ الاعراف صفحہ نمبر 175 اور آیت جس سے آغاز ہوگا 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ تجویدی اعتبار سے جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہے اعلم الغیب۔ اعلم ہمیشہ یہاں عربی لوگ کھولتے ہیں اعلم اس کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ ہمارے یہاں سو یہاں پر بھی مد ہے سو، ہمارے یہاں صرف یعلمون تعلمون اسی کی عادت ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اب گزشتہ جو بات ہوئی تھی قیامت پوچھ رہے تھے کہ کب ہوگی، نشانی کیوں نہیں لاتے، تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ نہ میں کوئی نشانی لا سکتا ہوں، قیامت کب آئے گی اس کا مجھے علم نہیں ہے، تو یوں کہہ دو کہ لا املک لنفسی خود کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، اور کیا نفعا نفع، یعنی میں خود اپنے لیے کوئی نفع حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ولا ضرا اور نہ نقصان، تو دو چیزیں، نہ نفع حاصل کر سکتا ہوں، نقصان یعنی نقصان سے نہ بچ سکتا ہوں۔ اور یہ میں نے بتلایا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا مطلب لا حول ولا قوت؟ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ طاقت اللہ کے سوا کچھ نہیں، حول کے معنی اور ہیں، جیسے کہ میں نے مثال دیا تھا سامنے سانپ ہے بڑا، اب ہم مار بھی نہیں سکتے لیکن بچ بھی نہیں سکتے، یہ ہے حول، یعنی سانپ ہے تو اس سے کیسے بھاگنا، تو یہ سب اللہ کی توفیق سے، تو حول یعنی طاقت، تو نفع اور نقصان میں خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ کہہ رہے ہیں الا ما شاء اللہ، مگر ہے کہ اللہ چاہے تبھی، وہ ہے کہ نفع اور نقصان سے بچنا، ظاہر ہے کہ نقصان کوئی چاہتا نہیں ہے نا سوائے اللہ کی مشیت کے۔ اگر میں غیب کی باتوں کو جاننے والا ہوتا تو اکٹھا کرتا، لستکثرت، کثیر ہم بولتے ہیں نا، تو استکثر سینتا کثیر، میں اکٹھا کرتا خیر، خیر سے۔ اب خیر یہاں کس معنی میں آیا؟ مال، بہت سارا مال اکٹھا کر لیتا اور پھر مجھے کوئی برائی بھی نہیں چھوتی۔ اب یہاں ہم آگے پڑھیں گے، لیکن نفع، ضرہ اور خیر، نفع کے معنی نفع، کوئی مالی تجارت وغیرہ، اور گھاٹا نقصان۔ خیر کے کیا معنی؟ تو یہ میں آپ کو قرآن کی ڈکشنری میں اس لیے لے جاتا ہوں کہ یاد رہے، ورنہ وہ فہرست اللغات ملتی ہے وہاں کھولو تو وہاں معنی مل جاتے ہیں، مگر انہوں نے آیتوں سے ٹچ نہیں کیا ہے، اس لیے میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے خیر کے معنی مال کیسے ہو گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اعمال صالحہ، تو خیر اعمال صالحہ کے بھی بولا جاتا ہے اور مال کے لیے بھی۔ اب اس کی دلیل کیا دینا، فہرست اللغات کھولنے کی ضرورت نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 180، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اذا حضر احدکم الموت، جب موت قریب آ جائے، یا ان ترک خیرن، اور وہ کیا چھوڑ جا رہا ہے؟ مال، تو ابھی خیر کے معنی کیا؟ مال بھی، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، تو خیر استعمال ہوتا ہے مال کے لیے بھی اور خیر استعمال ہوتا ہے اعمال صالحہ کے لیے بھی۔ اب مال کیسے؟
جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو جائے اور اگر خیر یعنی مال چھوڑا جا رہا ہے تو آگے دیکھو الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اسے چاہے کہ اپنے مال کی وصیت کرے والدین اور کزن رشتہ دار دستور کے مطابق، ایسا نہیں کہ سبھی دے دیا. حقا علی المتقین، متقیوں کے لیے ضروری ہے. تو یہاں صرف ایک بات سمجھ لیں کہ خیر کے معنی مال کی بھی. اب رہا سوال کہ وصیت تو سورہ نساء کی 11-12 آیت آنے کے بعد یہ منسوخ ہو گیا، سمجھے نا. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وصیت کس کے لیے کی جا سکتی ہے. ہمارے حلقے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جو آخری بچی ہے اس کو وصیت کر جاتے ہیں شادی کے لیے. جائز نہیں؟ رکھ دیں یہاں بھی کیا؟ کیوں؟ سورہ نساء کی آیت 10-11-12 جن لوگوں کا نام ہے ان کے لیے وصیت جائز نہیں، یہ نوٹ کر لینا، سمجھے نا. تو یہ آیت منسوخ ہے. ہم نے صرف اس کا ریفرنس آپ کو کیوں دیا؟ خیر کے معنی مال کے بھی، خیر کے معنی بھلائی کے بھی. لہذا ایسا نہ کریں جن کے نام ورثے میں تقسیم میں سورہ نساء 11-12 میں ہیں ان کو آپ وصیت نہیں کر سکتے، یاد رکھنا. اب آپ آگے پڑھتے ہیں. جی ہاں، جزاک اللہ خیر. آپ کو اچھا اس کا صلہ دے تو مال آ گیا نا. جی بہرحال خیر کے معنی مال بھی اور اعمال صالحہ بھی. اور دلیل آپ کو کس سے دیے؟ قرآن شریف. یہ ڈکشنری قرآن شریف. باقی آپ فیروز اللغات کھولیں، منجد کھولیں، یہی ملے گا، لیکن آیت نہیں ملے گی بس. ابھی باقی ان انا الا نذیر، میں کیا ہوں؟ تنبیہ کرنے والا، آگاہ کرنے والا اور بشارت دینے والا. لیکن کس کے لیے؟ یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں، اسے ایمان لاتے ہیں. یعنی نصیحت میں کوئی خامی نہیں، نصیحت کے قبول کرنے والوں میں خامی ہے. تو اسی طریقے سے ہم ہر آیت کو سمجھیں گے. اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا لیکن اب ملائیں گے تو پڑھیں گے دعوا اللہ. فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. تو یہ گرامر ہے، جیسے دعوا، لیکن جب آگے اللہ آیا نا تو الف ساکت ہوا، لیکن الف کا اجر ملے گا. وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے بنایا. کیا مراد؟ آدم علیہ السلام. اللہ نے خود پتلا بنایا. جعل منہا زوجا، کون مراد؟ حوا علیہ السلام. کس سے بنی؟ آدم علیہ السلام. اس کے بعد جتنے بھی نسل ہوئی دونوں کی ملاپ سے، سوائے عیسی ابن مریم. تو 4 طریقے ہوئے، چاروں طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے. لیسکن الیہا، پہلے مرد پھر عورت. تو اہمیت اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے. لیسکن، راحت پائے اس سے. بھائی اکیلے آدم جنت میں رہیں گے تو سکون نہیں نا. تو سکون کے لیے ضروری ہے عورت، تاکہ راحت پائے، تاکہ تسکین حاصل کریں. تو یہ جوڑا ہے، بغیر عورت کے مرد ناقص، بغیر مرد کے عورت ناقص. یہ دونوں کی اہمیت اور دونوں کے الگ الگ کام. باقی فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فخر عمل سے ہوگا. اگر مرد فخر کریں تو عورت بھی فخر کرے گی، اس مرد کو اسی نے پولا پاسا. صحیح ہے نا. تو فخر اعمال سے. البتہ مرد کے کام الگ ہیں، اس میں عورت مداخلت نہ کرے کیونکہ وہ قوام ہے، رجال ہے. اچھا، اب جو ہمیں سمجھنا ہے، فلما
اثقلت نہیں، فلما تغشاہا، فلما اب دونوں جوڑا بنا دیا اللہ نے، فلما تغشاہا. دیکھو کتنا ادب و احترام سے اللہ تعالیٰ باتوں کو پیش کرتے ہیں. یوں نہیں کہا کہ جب ہم مستری کریں. تغشاہا، ہا سے مراد خاتون حولا، جب مرد اس کو ڈھانپ لے. دیکھو کیسی تعبیر ہے، کتنا ادب و احترام. جب ڈھانپ لے یعنی ہم بستری کریں تو کیا ہوتا ہے؟ حملت، یہ بھی فیمیل ہے. حملن خفیفن، اٹھاتی ہے کون سا بوجھ؟ خفیفہ. فمرت بھی، پھر اسے لے کر گھومتی رہتی ہے. اب یہ کون سا بوجھ؟ نطفہ، نطفہ منی، یہی ہے خفیف، کیونکہ پہلے اس کو بون ٹپکاتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے یہ ہلکا سا بوجھ ہے، اسے لے کر ہلکا سا لے کر چلتی ہے. اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی اسی طریقے سے. النطفۃ، یہ ہے مادہ منویہ، ہلکا سا ہے نا. تو 40 دن کے بعد تکون علقۃ، خون کا لوتھڑا، پھر علقہ مضغہ، گوشت کا ٹکڑا، پھر اس کے اوپر ہڈی. تو یہ ایک آیت ہے سورہ مومنین کی 14 نمبر، اور حدیث میں یہ کہ 40 نطفہ 40، علقہ 40 اور مضغہ 40، کتنے ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے. تو 4 مہینے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد ثم یرسل علیہ الملک، 3 مہینے ہوئے، 3 مہینے اور 120 دن. جی جی نہیں، 4 مہینے ہوئے، 4 مہینے. نطفہ 40، 4 مہینے ہوتے ہیں. نطفہ 40، خون کا لوتھڑا 40 اور گوشت کا ٹکڑا 40، کتنے؟ 120، 4 مہینے ہوئے. جی ثم یرسل علیہ الملک. تو پھر وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے، وہ کمائے گا کون، نیک بخت ہوگا. بہرحال تقدیر کا بیان نہیں، صرف یہاں مجھے جو بیان کرنا ہے یہ مادہ خفیف سا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ مادہ. کل ہی میں نے وہ حدیث بھیجا ہوں، کل یا پرسوں، تفصیل سے آپ دیکھیں. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ وہ ناپاک ہے مادہ. مادہ کیا ہے؟ مشہور ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ پیدائش جو پہلا مرحلہ ہے وہ نطفہ ہے، وہ ناپاک کیوں ہے؟ سوال یہ آتا ہے. اب وہ کیوں ہے؟ مشہور کر دیا، منسوب کر دیا. اردو تو جانتے ہیں نا، منسوب کر دیا ابو حنیفہ کی طرف کہ انہوں نے ناپاک کہا. تو پوری دنیا کہتی ہو ناپاک ہے. اب ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ قرآن شریف میں ماء مہین، یہاں کیا کہا؟ خفیف. ماء مہین کسے کہیں گے؟ جیسے کہ کوئی کھانسی اور بلغم نکل آئے تو یہ کیا ہے؟ مہین. یعنی لوگ پسند نہیں کرتے. آپ اسے پہلے رومالی میں چھپاتے تھے، آج کل ٹیشو میں چھپاتے ہیں یا یہاں لگاتے ہیں. یہ ہے بس، اور کچھ نہیں. اب وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، ان کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہو. تو اتنا بڑا عالم جو عقائد میں پختہ لوگ ان کی اقتدا کرتے ہوں اور تجارت میں، وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا. چونکہ میں پڑھ چکا ہوں، یہ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں. اور وہ حدیث آپ یاد کیجیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ دیکھیے اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک تہبند نیچے ایک تہبند اوپر، یعنی تو وہ ہمیشہ ایسا نہیں کہ واشنگ مشین میں ڈالو دھوو. تو وہ آپ کھرستی تھی، وہاں لکھا ہوا ہے، حدیث آپ نے پڑھی ہوگی نا، کھرستی تھی ناخن سے اور نماز کے لیے دے دیتی تھی. تو اگر ناپاک ہوتی منی تو ایسا کھرستی تھی؟ تو بہرحال اچھا، اب سوال کیا آتا ہے، مکتبی بریل والے انہوں نے کیا کیا اس کے لیے الزام کہ بولے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی پیدائش کیسے ہوئی؟ پھر اگر ناپاک ہے تو بولے نہیں، ان کی پیدائش نور سے ہوئی. ایک اور کھڑکی کھول دی انہوں نے. ہوا یعنی ایک معمولی بات کے لیے کیا؟ تو بولے ان کی پیدائش نور سے ہوئی. اچھا، نور سے ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے؟ کیا دین اسلام پر تھے؟ اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. میں بتا چکا ہوں وہ نہیں مانتے. تو اس طریقے سے وہ آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں اور غلط ہے. یہ نطفہ ہے، یہ اللہ نے بنایا. اس میں کیا ہے؟ صرف ابھی دیکھیے انسان کے جو آج کل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں شرمگاہ، آج کل کیا پرائیویٹ پارٹس کہتے ہیں نا. جی، یہ کیا ناپاک ہے؟
ناپاک تو نہیں ہے، شرم کرنے کی، یعنی بتائیں انہیں لوگوں کو ناپاک تو نہیں، اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا ناپاک ہے، لیکن انسان کبھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ کھل جائیں، ماحول فضا غیر خوشگوار ہو جاتی ہے، ناپاک تو نہیں. تو اسی طریقے سے مادہ منی میں بھی ناپاک نہیں ہے. بہرحال یہ مجھے واضح کرنا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. فلما اثقلت، اب وہی وہ علقہ ہو گیا، مضغہ ہو گیا، حرکت بھی کرنے لگا. یہ تو خواتین جانتے ہیں کچھ نہیں ہوتا 4 مہینے نا جی، اور جب روح پھونک دی جاتی ہے تو پھر وہ اندر اپنی حرکت کرتا ہے. یہ خواتین اچھی طرح جانتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اب روح آنے کے بعد اب آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ اسقاط نہیں کر سکتے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ پہلے سے اسقاط نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہاں اپنی روح کو مار دیا، دیت دے دو. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تخلیق کی آڑ میں آئے. بھائی نطفہ کا علقہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم قرآن سے سمجھاتے ہیں. بھائی اللہ کی تخلیق نطفہ سے علقہ کس نے بنایا؟ پھر آپ اس کی آڑ میں کیوں آتے ہیں؟ ہمارے کیا اختیار ہے؟ تو یہ ہمارا کہنا ہے. باقی جو فتویٰ دیتے ہیں، فتویٰ کوئی دین نے میں بیان کر چکا ہوں. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ ایک رائے ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے کہ ایسا کام ہی نہ کریں. جس نے لوگ کتنی دوائیاں علاج کرتے ہیں مگر نطفہ قرار نہیں پاتا. 40 دن ہے نا، 10 سال ہو گئے، اور جس اللہ نے نطفہ قرار دیا آپ علقہ اور ملقہ کہہ کر اس کو اسقاط کرتے ہیں. بس یہ نوٹ کر لیں. چلیے اب جب وہ اثقلت، دعویٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ان کا رب ہے. لئن آتیتنا صالحا، اب پھر وہی خیر کی طرح. نیک تو ترجمہ کر نہیں سکتے، وہ تو دعا کرنی پڑے گی نا. بچہ ہمیں نیک دے، ہمیں اولاد نرینہ دے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ عربی آپ کتابیں دیکھیں گے نا تو لئن آتیتنا صالحا اے علی ہیئۃ السلیمہ فوراً سمجھ جائیں گے. یعنی صالحن کا مطلب کیا؟ جیسے خیر کا مطلب بھلائی اور مال، تو یہاں مطلب سلیم العقل یعنی سلیم الجسم، یعنی علی ہیئۃ صحیحہ، یعنی وہ صلاحیت رکھتا ہو. جب پیدا ہوگا تو صلاحیت رکھے کہ ہاتھ پیر ہلائیے مراد ہے. تو آپ کیا کریں گے یہاں ترجمہ کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم دے دیا بچہ، لنکونن من الشاکرین. اب یہاں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ صالحن کے معنی آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. فلما آتاہما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. اللہ نے انہیں دے دیا سلیم، بچہ پیدا ہو گیا. اب بھول گئے. جعل له شركاء، شریک نہیں، شرکا. کتنے ان کے شریک ہیں؟ ہم مسلمانوں کو بھی ہیں. اب وہ بات کرتے ہیں یہ ہم نے نیاز کی تھی نا جی، اس لیے یہ سلیم ایسا ہوتا ہے جی. اب ان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. جب کشتی بھنور میں جھونکا کھاتی ہے تو صرف اللہ نظر آتا ہے. جب باہر نکل آئے اب وہاں خوف رہتا ہے، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اب شریک جو کچھ کے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. تم جو شریک کرتے ہو نا وہ کیا ان کی حیثیت، کیا وقت ہے ان کی. تو اسی کو سنیے. یعنی سوال، استفہام انکاری. وہ کیسے پوچھ رہے تھے؟ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون. کیا شریک کرتے ہیں؟ ابھی ہر جگہ شرک کرنا ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. کیا وہ شریک کرتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ ہے نا، کرتے ہیں کچھ پیدا، یا مورتیاں بندر کی، ہاتھیوں کی، یا ہے کہ ہمارے یہاں جو پیرانے پیر ہیں کبھی کسی کو پیدا کیا؟ وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے، پیدا کیے جاتے ہیں. کیسی دلیلیں کہتے ہیں، مزید سنیے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اور وہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے،
لا یستطیعون لہم، یعنی جو ان کے پجاری ہیں نا ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کی تو کیا خود کی بھی نہیں کر سکتے. دیکھو کیسی عبارت ہے، ان کی تو کیا خود کی بھی نہیں کر سکتے. مزید سنیے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. یہاں ذرا توجہ دیں. اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف تمہاری پیروی نہیں کریں گے. یعنی یہاں مانگنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، مطلب ہم سمجھاتے ہیں نا، آئیے ہم بھی سمجھاتے ہیں، مکتب بریلے والے جو بھی مشرکین ہیں تمہارا فالو نہیں کریں گے اور نہیں کرتے. آپ کبھی بھی کہیے کہ بھائی یہ وسیلے سے دعا کیوں مانگ رہے ہو، یہ اولیاء سے، تو کیا جواب دیں گے؟ ارے وہ ولی ہیں ہماری حمایت کریں گے، وہ یہی جواب دیتے ہیں. تو یہی بیان کیا جا رہا ہے، سواء علیکم، برابر ہے اب تم پر ان پر نہیں، ادعوتموہم ام انتم صامتون، مطلب وہ ایسے ہیں کہ تم انہیں سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ. صامتون سمت سے، جوال کو خاموش کرنا ہے تو سمت آتا ہے، صامت برابر ہے. مطلب یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دعوت چھوڑ دو، مطلب ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہم کہہ کے تھک جاتے ہیں تو آپ خاموش رہو یا کہو، کچھ بھی فائدہ نہیں. اچھا مزید سنیے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اب دلیل دی جا رہی ہے کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، اللہ تمہاری طرح کی مخلوق ہے. عباد عبد کی جمع ہے نا. کیا ہے وہ سب؟ دیکھو عزیر لیجئے، عیسی ابن مریم لیجئے، ہمارے پیران پیر لیجئے. اچھا انہوں نے بھی جو مورتیاں بنائی ہیں وہ ناموں کی بنائی ہے نا، وہ کون ہے؟ تمہاری طرح مخلوق. اچھا ایسا کرو، فدعوہم، چلو پکارو، رسول سے ان سے کہو کہ پکارو. فلیستجیبوا لکم، چلو تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو. جواب دیں گے؟ کوئی بھی جواب نہیں دے گا. یہ بھی دلیل کہتے ہیں سمجھانے کے لیے، چلو مانگو ان سے، جواب نہیں دیتے. مزید، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون. کیا ان کے پیر ہیں؟ نہیں ہیں کہ چلیں، بنائے ہوں گے سورہ لیکن وہ چلتے نہیں. کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ پکڑیں؟ حالانکہ بناتے ہیں، میرے خیال سے کئی ہاتھ بنائے ہیں مگر کہاں پکڑتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوں، آپ کو دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے. کیا کان ہے کہ وہ سنتے ہیں؟ چلو اگر ہے یہ چیزیں تو بلاؤ. رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو، گویا کہ یہ وارننگ ہے، تحدید جسے کہتے ہیں. بلاؤ شریکوں کو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو. ثم کیدونی، نون کے نیچے زیر ہے، یعنی کیا؟ کیدونی، میرے خلاف. ثم کیدونی لیکن پڑھ نہیں سکتے اور نہ لکھ سکتے ہیں. فلا تنظرونی، اور پھر مجھے مہلت مت دو. ایسی آیتوں پر میں نے سمجھایا تھا اجماع امت ہے اتباع رسم مصحف عثمانی. ترکیہ میں رکھا ہوا ہے، جا کے دیکھو ایسے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ترجمہ کیا کریں گے؟ یا کا. تو بہرحال اب رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ چونکہ دلائل کہتے ہیں، واضح ہیں، تشریح کی ضرورت نہیں، تو انتظار کیجئے مزید. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. رسول کہہ دو کہ میری حمایت کرنے والا، یعنی تم جو تدبیر کرو گے نا اور مکر، میری حمایت کرنے والا وہ اللہ جس نے کتاب اتاری. کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ اس وقت بات چل رہی تھی کس کی؟ کتاب کی. اور وہی نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے، یا ہے کہ کفالت کرتا ہے، کارساز ذکر کرتا ہے. اب رہا سوال، تم جنہیں پکارتے ہو
والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون. اسی طرح کی بات کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے چھوڑ کر تمہاری تو مدد نہیں کر سکتے، خود کی بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اگر تم انہیں بلاؤ رہبری کی طرف سنتے نہیں سنتے. کہہ رہے ہو نا کہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہے. وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ. اب یہاں ایک تو ہے ینظرون یعنی آنکھوں سے دیکھنا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، اور یبصرون دل سے، وہ آنکھوں سے بھی نہیں اور دل سے بھی نہیں. تو ایسی پتھر ہیں بنے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، بہرے ہیں، ایسوں کو تم بلا رہے ہو. یہ کہا جا رہا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. رسول سے کہا جا رہا ہے اور رسول کے واسطے سے ہمیں کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے سنیے. خذ العفو، درگزر کرو، یعنی درگزری کو تھامو. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم کرو. دو. پھر کہا جا رہا ہے کہ جاہلین سے کنارہ کشی اختیار کرو. اب کیا مطلب اس کا؟ درگزر کا مطلب کیا یہ سمجھنا ہے. امر بالمعروف تو پتہ ہے، اور کنارہ کشی بھی اختیار کرو. دو ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہی چیز ہمارے مبلغین کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ باندھ لو اور چھوڑ دو، یہ کہا ہی نہیں جا رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو درگزر کا مطلب کیا؟ خذ العفو. بھائی نبی کی شان میں گستاخی ہوئی جب دعوت دیتے تھے، تو ہم جب دعوت دیں گے تو گستاخی ہوگی. آپ کچھ نہ کہیں اسے، خالی کہیں کہ بھلائی کی بات کرتے رہیں لیکن شرک سے نہ روکیں تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. وہ شرک کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، مسجد میں بھی آ رہے ہیں، آپ کہیں کہ ہاں ماشاءاللہ نماز پڑھے، کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جہاں آپ کہیں گے یہ شرک ہے تو وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. تو ایسے وقت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ درگزر کریں. مطلب کیا؟ ان کی ابھی گرفت نہ کریں، یہ مطلب ہے. آپ گرفت کریں گے اور انہیں کے پیچھے لگے رہیں گے نہیں. آپ نے دعوت دی، انہوں نے آپ کی توہین کی، بدزبانی کی. خذ العفو کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے. تو ہمیں بھی یہی اختیار کرنا چاہیے. اگر رسول کی دعوت ہم دیں گے تو ہمیں بھی یہی اختیار کرنا چاہیے. لیکن میں نے دیکھا جب لوگ دعوت دیتے ہیں تو اتنا ضد کرتے ہیں جیسے کہ وہ آپ کی بات مان لے. یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صرف دعوت دیں. اچھا جب مجبور کریں گے تو وہ نفرت اس کی بڑھتی جائے گی. لیکن دعوت کا کام نہ چھوڑیں. وہ امر بالمعروف، یہاں بالعرف ہے لیکن اسے حکم دیتے رہیں. اعرض عن الجاہلین. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بھلائی کا بھی حکم کرو اور کنارہ کشی بھی اختیار کرو. کنارہ کشی کسے کہا جا رہا ہے؟ آپ کے اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں، ملتے جلتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں، مطلب انہوں نے آپ کی دعوت نہیں مانی، اپنی عمل پر ہی وہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ ان کے پیچھے اپنا وقت نہ لگائیں. ایسے جاہلیوں سے کنارہ کشی اختیار کرو. مطلب کیا؟ اسی پر مت لگے رہو، ہٹ جاؤ، باقی اپنا کام جاری رکھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا کبھی بند کی تھی؟ نہیں. کبھی دشمنوں کے پیچھے لگ گئے تھے کہ چلو یہ دشمن ہے، کیسے سزا دی جائے، کیسے پکڑا جائے؟ کبھی نہیں. یہ کہا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں آتی. کیوں نہیں آ رہی پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دعوت دے رہے ہیں، سامنے والا نہیں سنتا. ابھی کئی چیزیں ہیں جیسے کہ داڑھی پر ہے اور اسلامی لباس پر ہے اور بھی کئی چیزیں مسنون ہیں. تو لیکن ہے کہ وہ سامنے والا سنتا نہیں اور یہ پھر اس میں غصہ ہو جاتے ہیں. تو غصہ نہ ہو، بلکہ اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو وہ کیوں نہیں مان رہا ہے؟ کہ وہ نادان ہے. ابھی ہم ان کو جاہل نہیں کہیں گے. ہمارے جو بھائی ہیں نا وہ جانتے ہیں دین وغیرہ، سب نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، مگر عقائد کو نہیں جانتے. کیوں کہ ان کے باپ دادا کسی فرقے سے منسلک تھے. تو آپ کیا کنارہ کشی اختیار کریں، درگزر کریں، دعوت دیتے رہیں.
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آج کے درس کی روح ہے، توجہ چاہتا ہوں. یہ ایک آیت اگر آج آپ سمجھ گئے تو الحمدللہ ہمارا مقصد حاصل ہوا. دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، سنیے. اور اگر یعنی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ دعوت دیں، درگزر کریں، کنارہ کشی اختیار کریں، لیکن ینزغنک من الشیطان، نزغن، دیکھو نزغن ہے اسم، چونکا، ٹھونکا. شیطان اگر ڈال رہا ہے تو فاستعذ باللہ، کہو اعوذ باللہ، اس لیے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہاں ہمیں سمجھنا ہے تین چیزیں، اور تینوں انشاءاللہ ڈکشنری ہماری قرآن کی، انشاءاللہ توفیق دے. نزغن نام، وسوستن نام ہے نا، اور مسسن، مسن نام، تینوں قرآن میں ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے. اور مس، الذین یاکلون الربا، تو کیسے اٹھیں گے قیامت کے دن؟ یتخبطہ الشیطان من المس. نوٹ کر لیے جی. تو یہ تین آیتوں کو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ مس کسے کہیں گے. بھائی خبتی، قرآن خود کہہ رہا ہے نا کہ ربا، الذین یاکلون الربا، سود کا مال، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. خبت اردو لفظ ہے، خبتی ہے یہ کہتے ہیں نا. اچھا اب سنیے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فأزلهما الشیطان، ہے نا. فوسوس، وسوس یوسوسو، تو ایک کیا ہو گیا؟ خبتی، مس، وسوسو. اب آپ کو میں لے جاؤں نزغن میں، یا پہلے فارغ ہو جائیں مس سے اور وسوسے سے. مس کسے کہیں گے؟ چھونا. فارسی میں آسیب زدہ، اردو میں سایہ. اس پر کسی کا سایہ ہے. سایہ کس کا؟ جن کا اور بھوت کا. بھوت تو لوگ کہتے ہیں، تو اس نے چھوا نا، تو وہ چھوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو وہ مس کہیں گے، سایہ ہے. وسوسہ، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو وسوسہ، شیطان نے وسوسہ کیا. تو ابھی وسوسہ اور نزغن میں آپ کو بتاتا ہوں. نزغن آپ نوٹ کر لیں، سب آپ کو یاد رہے گا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے. دیکھیے سورہ یوسف تقریباً آیت نمبر 100، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، جیل میں سے نکالا، بادشاہ بن گئے، سب ہو گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ دیکھو، مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. نزغ الشیطان، نزغن نام، نزغ الشیطان. تو کہاں استعمال ہوا قرآن میں نزغن، اور آج کہاں استعمال ہو رہا ہے، اور وسوسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ جان گئے تو بات حل ہو گئی، کبھی نہیں بھولیں گے. پھر آئے گا تو پھر بتائیں گے. نزغن کہاں استعمال ہو رہا ہے اور آج کہاں استعمال ہو؟ پہلے نزغن جہاں بھائیوں کے درمیان دشمنی، انسانوں کے درمیان، وہ ہے نزغ. اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا نا، نزغ. تو آج کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے. تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، دشمنی کی طرف چونکا دے رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے شیطان، یعنی لوگوں کی بات ہے. اور وسوسہ وہاں کوئی دشمن ہے؟ کہا گیا کھاتے کہ لا تقربا هذه الشجرة، یعنی اللہ کی نافرمانی کی وسوسہ ڈال دیا، اور جا کر جو کچھ بھی کیا، دانا کھایا، قریب گئے، کپڑے اتر گئے. اب تینوں چیزیں سمجھ میں آئی. وسوسہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی طرف، گناہ کرنے کی طرف آمادہ کرتا ہے، نیکیاں نہ کرنے کی طرف آمادہ کرتا ہے. اس کا نام کیا؟ وسوسہ. اور لوگوں کے درمیان نزغن. ہاں
اور مسس یمسسو سایہ ایسے بس. تو اب یہاں حکم ہو رہا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، چونکہ سامنے لوگ ہیں آپ کی توہین کر رہے ہیں تو فاستعذ باللہ، اللہ اللہ. دیکھیے اللہ سے کی پناہ آپ مانگیں، وہی توفیق دے گا کہ آپ کے دل سے وہ اثر شیطانی ختم ہو اور سامنے والے کو بھی ہمت نہیں دے گا کہ آپ کا مقابلہ کرے. بہت بڑی یہ اہمیت کی آیت ہے. اب وہ مسئلہ کیا ہو گیا، میں تو چونکہ ہمارے کا جو ماحول ہے نا وہ کلمہ پڑھاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، میں جہاں بھی پڑھتا ہوں نا اللہ کی توفیق ہے، وہ ترجمے سے مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے طاقت اور قوت مگر اللہ کی توفیق سے. طاقت اور قوت ایک ہی چیز ہے، لا حول ولا قوت، طاقت بھی قوت، قوت بھی قوت. حول کے معنی کیا بھائی؟ حولان ہول زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ حولان ہول یاد ہے نا آپ کو؟ عربی میں ملے گا، ہمیں اردو میں ملے گا 1 سال کے بعد. عربی میں کیا ملے گا؟ حولان. یا ہے کہ حول کا لفظ حولان ہے، عربی لفظ ہے. تو حولان کے معنی کیا؟ حالت تبدیل ہو جائے، تصرف ہو جائے. سال ہو گیا تو تبدیل ہو گئے نا. تو حولان مطلب کیا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں یہ چیز ہے، ہم لوگ پہاڑی میں رہنے والے لوگ ہیں. جب ایک ہی مثال ہے، دوسری مثال آپ کے پاس ہو تو دے سکتے ہیں. جاتے جاتے سانپ نظر آتا ہے، یہ سانپ وہ چھوٹے موٹے سانپ نہیں. ہاں اب 2 میں سے ایک، یا تو مارو، مارنا بھی سیکھنا پڑتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ ایک ہی ڈنڈے میں اس کو دھیڑ کرتے ہیں. یا تو بھاگو، بھاگنے بھی آنا چاہیے. ہاں بول دیا آپ نے، چلو اچھا ہو گیا. بھاگنے بھی آنا چاہے. اگر آپ بھاگے، اس نے دیکھا، تو یہ ہے حول، یعنی اس سے کیسے نمٹنا اور اس سے کیسے بچنا. اب جتنی بھی کتابیں نکالیں تو وہی نہیں ہے طاقت و قوت، نہیں اور طاقت و قوت، معنی تو سمجھ میں نہیں آتے. تو بہرحال یہ چیز میں نے آپ کو بتا دیا. اب مزید سنتے ہیں آگے. تو یہاں کہا جا رہا ہے، بہت ہی اہم ہے کہ آپ اللہ سے پناہ، اللہ کی پناہ مانگے. سے تو شیطان کی طرف اللہ کی پناہ میں جائیں اور کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ، اس لیے کہ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ہمیشہ اور خوب جاننے والے ہیں. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. جو لوگ پرہیزگار ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، اب یہ مسهم آیا، چھو لیا. اب چھو لیا کیسے؟ سایہ بھی ہو، وسوسہ بھی ہو، نزغ بھی ہو، عام ہو گیا. چھو لیا شیطان نے، شیاطین نے. اچھا طائفم سے طائف آئے نا، جمع ہو گیا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں. بھائی ہمیں حکم ہے نا فوراً، ابھی تو ہم آج تک پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ مشکل ہے کیا ہو گیا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان کے لیے لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے ہمیشہ. اگر کوئی سامنے بچے سمجھو شرارت کر رہے ہیں، خاص کر خواتین کے لیے جاتی ہیں اور وہ بچے سامنے شرارت کرتے ہیں تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی ہیں. تو یہ کوئی ضرور نہیں کہ شیطان ہو، کوئی بھی طائف من الشیطان، تو وہ تذکرو یاد کرتے ہیں، یا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. اب یاد کرو، بصارت دل سے ہوتی ہے. جہاں اللہ کو یاد کیا تو وہ دل کی بصارت سے دیکھنے لگتے ہیں، ان میں کیفیت نورانی پیدا ہو جاتی ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ اللہ والوں کا کام ہے. کس کا؟ متقین کا. الذین اتقوا. یہ کیفیت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. بھائی ایک آدمی نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسے وقت میں پڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن بصارت والی بات نہیں ہوگی. اس لیے یہاں دیکھو، تقوا، تذکروا، مبصرون. جی تو جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور شیطان تو کوشش کرتا ہے نا، طائفہ ٹکڑی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازی آدمی اس کے پاس شیطان نہیں گزرتا ہے. نہیں گزرتا ہے. مسجد میں نہیں گزرتا، گزرتا ہے، اچھی جگہ پر ہی ہو جاتا ہے. مگر ہمارا کام کیا؟ اللہ کو یاد رکھو، تو اللہ کی جانب سے یہ نورانیت ہم پر برسے گی. اچھا اب اسی تعلق سے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. اب فی الغی تھوڑا سا لچک ہونی چاہیے، نہیں تو آپ وقف کریں گے فی الغی، ایک ہی آ ہوئی. اس لیے میں وقف، اسے کہتے ہیں وقف اختباری. ان کے بھائی
اب کن کے بھائی ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی. ان کے بھائی یمدونہم گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو کس کے بھائی؟ شیطان کے بھائی. جی. ثم لا یقصرون، پھر کوئی کمی نہیں چھوڑتے، کسر نہیں چھوڑتے. تو اس سے خارج کر دیا متقین کو. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور جب تَأْتِهِمْ کے معنی تو نہیں آتا، لیکن با ہے آگے نہیں لاتا، یاد رکھنا ہمیشہ با کا گرامر. تو نہیں لاتا اس کے پاس کوئی نشانی، تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لایا؟ لولا اجتبیتھا، کیوں نہیں لاتے ہو؟ مطلب چنو کوئی. اب آیت قرآن کی یا نشانی؟ کہہ دو میں نے کوئی آیت لا سکتا ہوں. کبھی ہوتی نا دیر ہو جاتی تھی، میں تو پیروی کرتا ہوں جو میرا رب میری طرف وہی کرے، وہی میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ تمہارے چاہنے کے مطابق میں کہاں سے لا سکتا ہوں؟ ہذا بصائر من ربکم، بصائر جمع بصیرت کی. یہ تو سمجھنے کی چیزیں تمہارے رب کی جانب سے جو میں لا رہا ہوں. اور ہدایت بھی جانتے ہیں، رحمت بھی ہیں، قرآن شفا ہدی و رحمہ لقوم یؤمنون. بات یہ ہے کہ کس کے لیے؟ جو یقین رکھتے ہیں، اس لیے تم مانگ رہے ہو، اور جو ہیں اس کا تو فائدہ اٹھائے نہیں. اب آگے آیتیں آ رہی ہیں، اسے بھی ہمیں سمجھنا ہے، ہمارے وقت کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور پھر آگے اسی کی وضاحت ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. کس کا ترجمہ؟ استماع. اگر کہا اسمعوا سنو، استمعوا غور سے سنو. کیوں سین اور تا ہے، سمجھے نا؟ آپ جانتے ہیں مجلس سماع ہمارے یہاں ہوتی تھی، مجلس سماع مغلوں کے دور میں. آج کل اس کا نام کچھ دوسرا ہے، مجرے یا مجرا ایسا کچھ کہتے ہیں، اس کا نام تبدیل ہو گیا. تو مجلس سماع نے کیا؟ بیٹھو، دیکھنا چاہے میں دیکھتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوتی ہے مجلس سماع. تو مجلس ہوئی، رقص ہو رہا ہے، حقہ بھی پی رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، پیپسی بھی پی رہے ہیں، اور دوسرا اس کی بھی پی رہے ہیں. تو وہ سما کیا؟ مجلس سما. اور استمع یعنی کچھ نہیں، چائے بھی نہیں، پانی بھی نہیں، غور سے سنو. فرق ہوا نا. وَأَنصِتُوا، اللہ چپ بھی رہو. جی. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کہاں ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ خطبے میں ہے نا، غور سے سنتے ہیں، نہ سگریٹ، نہ چائے، نہ پانی، نہ کسی کو اشارہ. یہاں تک کہ حدیث ہے کہ کسی کو اشارہ بھی مت کرو کہ چپ رہے، خطبہ غور سے سنو. اگر کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کو اشارہ ہی مت کرو، پھر دو ہو جائیں گے نا. اب سوال یہ آتا ہے کہ امام صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پھر انہیں چپ رہنا چاہیے نا. یہ مسئلہ ہو گیا. اب اس کو کیسے سمجھے؟ امام صاحب قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہاں ہمیں چپ چاپ سننا چاہیے. اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. مگر دوسرے دلیل دیتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. آپ پڑھتے ہیں نا، ہم نے کافی سمجھایا تھا. اس کو اگر سمجھنا ہے تو ہمارا ایک منہج قرآن ہے، میں نے وہ ڈیلی 1 پیج میں ہے ایک منہج قرآن، اس میں نے واضح کیا ہوں. پہلے تو ایک عجوبہ میں آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ سورہ فاتحہ جب امام پڑھتا ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے، مان لیا، تسلیم کر لیا. ہیں کچھ لوگ ایسے، لیکن وہ کب؟ مغرب عشاء فجر. بہت کم لوگ ہیں مغرب عشاء فجر امام پڑھتا ہے تم سنو. ظہر اصل میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ ایک سوال آتا ہے. وہ ظہر اصل میں بھی نہیں پڑھتے. تو بہرحال ایک عجوبہ بتایا. میں نے مانا کہ کہیں بھی کنفیوژن غلطی ہے. تو مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ شور ہو رہا تھا تو بولے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ. تو بولے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو. تو یہ منہج قرآن میں نے بتایا ہوں، اور یہی بھی ہو جائے نا آج آپ کی سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے. حدیث صحیح ہے،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداجن خداجن، اس کے آگے لوگ نہیں دیکھتے. یہ غور سے سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مطلب وہ جو حدیث ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، وہ میں نے وہاں نصین کہا ہے، چونکہ یہاں کی عربی نصین ہے نا، تو وہ تو آپ لوگ اصلاح کر لیں گے اس کی. یہاں نص کہتے ہیں، نصفین، آدھی آدھی، آدھی میری آدھی بندوں کی. سن رہے ہیں نا غور سے؟ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اب سنیے، آپ میرے ساتھ میں رہیے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، بھائی اللہ اکبر، میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم اثنى علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی. معنی بتانے کی ضرورت نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بینی و بین عبدی، چونکہ ایگریمنٹ ہے نا، ابھی چونکہ پرائمری کلاس نہیں ہے، یہ تو ایگریمنٹ ہے، سچ کہتا ہے کہ پھر درگاہ پہ جاتا ہے. ہاں، اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، ولا الضالین ولعبدی ما سأل وھذا لعبدی. ہو گیا؟ تو کیا الف لام، سورہ فاتحہ الف لام سے لے کے ناس تک. اب آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے کہتا ہے؟ چلو امام صاحب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہتے کہ حمدنی عبادی. تو یہ حدیث آپ کو مدد کرے گی سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے. اب اتنا کافی ہے نا، بہت ساری حدیث ہیں. تو یہاں کچھ لوگ وقفہ بھی دیتے ہیں، پڑھ لیجئے، نہیں تو پھر آپ بعد میں پڑھ لیجئے. لیکن اس کی تو کوئی دلیل منطق ہی نہیں کہ ظہر اثر میں بھی نہ پڑھیں. یہ کوئی منطق ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، انہیں سے پوچھیں. بہرحال یہ چیز مجھے سمجھانی تھی، انشاءاللہ ہم پورا مکمل کرتے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. یہاں بھی ساتھ میں رہیے. اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، نفس جی میں، تضرعا عاجزی سے گڑ گڑا کر، وخیفہ ہم نے وقف کیا. اسے سمجھنا ہے تو یاد رکھیں آگے واو ہے، آگے واو ہے. خیفہ کے معنی چپکے سے نہ کریں. یہ خیفہ جہر کا اپوزٹ نہیں ہے. اگر جہر کا اپوزٹ ہوتا ہے، جہر نہیں جہری نماز، تو خیفتن دون الجہر ہوتا کہ چپکے سے بغیر بلند کے. یہاں پر واو ہے، واو سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو آپ گڑ گڑا کر اور خوف ہو اندر، یعنی گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اس گناہ کو ترک کر دیں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، اور اس کیا ندامت بھی ہو، اور خوف. اب دوسری بات ہو رہی ہے، اور اللہ کو دور نہ سمجھیں. وہ دون الجہر، یاد رہے گا نا ترجمہ اس کا؟ جی، پکارو مت، دون الجہر من القول. اب ساتھ میں رہے بالغدو والآصال، صبح اور شام. ہو گیا؟ ولا تکن من الغافلین، غفلت میں مت رہو. ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں سورہ آل عمران میں، ساتھ میں رہیے. ہاں، سورہ آل عمران میں آپ کو لے جاؤں. زکریا سے کہا گیا فسبح بربک بالعشی والابکار، صبح شام، ہے نا؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ بالعشی والابکار صبح شام؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بالغدو والآصال صبح شام؟ اگر یہ نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھے. اچھا، جو لوگ میرے درس میں اس وقت تھے وہ بہت آسانی سے مجھ سمجھ جائیں گے. کون سے درس میں؟ اشراق کی نماز، چاش کی نماز اور دہا کی نماز، وہ بہت جلدی سمجھیں گے. لیکن پھر میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اب آیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اب سنیے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اشراق یعنی جو آپ مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ اشراق. چاش تو ہے ہی نہیں، وہ فارسی لفظ ہے. چونکہ پہلے ترجمہ فارسی سے ہوا، لوگوں نے لگ دیا چاش کی نماز. اللہ کے رسول نے فرمایا تو لوگ سمجھتے ہیں چاش اللہ کے رسول نے فرمایا. دہا جب گھر آئیں گے چاہ پانی سے فارغ ہو کے پڑھیں گے، وہ کیا؟ دہا، دن چڑھے. یہ میں نے فرق بتایا تھا، اب آپ کو آسانی ہوگی. بالغدو والآصال، صبح شام. ساتھ میں غدو کے رکھو ابکار.
اور آسال کے بازو میں رکھو کیا؟ عشی ہے نا، ابھی میں نے پڑھ کر بتایا عشی والافکار. ہاں عشی رکھو، عشی رکھو، عشاء رکھو، شام رکھو. ٹھیک ہے. بالغدو جو آپ فجر سے پہلے پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے فجر سے پہلے، وہ غدو. فجر کے بعد پڑھیں گے افکار. باکر یہاں بولتے ہیں تال باکر، تو باکر کا مطلب فجر سے پہلے نہیں جانا ہے، باکر. اچھا آسال اور عشی. شام، شام کسے کہیں گے؟ بھائی آج آپ شام کو ہمارے یہاں آ جائیے چائے پینے. تو آپ کب جائیں گے؟ مغرب بعد، عصر کے بعد. تو عشی. آسال قبیل المغرب، مغرب سے پہلے مغرب کے بعد. تو یہ ہے کلمات قرآنیہ. اب یاد رہیں گے چاروں، اور انشاءاللہ پھر ہاں بکرتن و اصیلہ بھی ہے. جی بکرتن و اصیلہ بھائی وہاں بھی کرتے ہیں صبح شام. تو بکرا یعنی صبح اور اصیل یعنی شام. ٹھیک ہے نا. لیکن اصیل یہ بکرا یعنی بعد الفجر اور اصیل یعنی قبیل المغرب. بہت اچھا کیا آپ نے. لیکن وہی اپوزٹ ہے، بکرتن و اصیلہ اور غدو والابکار اور عشی والابکار. ٹھیک ہے، واضح ہوا نا. ولا تکن من الغافلین. اب ایک آیت ہے بس سجدے کی، ہم اپنے وقت کے اندر ہیں. جی تو بہرحال ہم نے آپ کو بتایا اشراق، چاشت، ضحیٰ. چاشت کو بھول جائیے. صبح مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اشراق، اور گھر جا کے پڑھیں گے ضحیٰ. نیت کیے چاشت کی، اس کی اشراق کی تو بھی ہو جائے گی، چاشت میں کیے تو بھی ہو جائے گی. اور یہ غدوی والآصال، عشی والآشار، بکرتن و اصیلہ. چلو اصیل یہاں تو ملتا ہے نا. تو پھر کیا مطلب اصیل کا؟ گھوڑے کا نام بھی اصیل ہے. جو گھوڑا بہت پائیدار ہوتا ہے نا اس کو اصیل بولتے ہیں. تو انہوں نے رکھا کہ سب میں ٹاپ ہمارا تھا، ہے بھی اصیل. تو یہ اصیل اسی اصل سے ہے، مگر وہ اصل سے اصیل. اور یہ آسال اصل سے آسال. اور کیا بکرتا ہوا؟ اصیلہ. ہاں تو وہ وہی چیز ہے. لیکن یہاں مانے کیا؟ یعنی یہ وقت آپ کی عبادت کرنے کا، تو وہ لے لیتے ہیں اس میں. تو میں نے کہا چلیے یہ بھی مسئلہ بیان کر دو. مزید سنیے گا. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، کون ہو سکتے ہیں وہ؟ ملائکہ. یہ لوگ اتنا تکبر کرتے ہیں. وہاں تیرے رب کے پاس فرشتے ہیں. لا يستكبرون عن عبادتی، عبادت، وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی کام ان کا، یسبحونہ، اللہ کی تسبیح، وَلَهُ یسجدون، اور اسی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں. اب ایک بات رہ گئی، کیا؟ وہ یہ ہے، میں نے اس لیے اس کو آخر میں رکھا کہ وہ جو گزشتہ کو درس ہوا تھا نا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب اللہ نے آدم کی پشتوں سے روحوں کو نکالا، ہے نا، یہی مشہور ہے. اور فضائل اعمال میں یہی پڑھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اشارہ کیا گزشتہ درس کے بعد، تو حدیث میں بھی ویسی ہے. اب حدیث تو ضعیف ہے نا. حدیث میں بھی مجھے ملا ابو ترمذی نسائی کی کہ آدم کی پشتوں سے روحوں کو نکالا. لیکن یہاں کیا ہے؟ آپ غور سے دیکھیے آیت نمبر 172 گزشتہ درس کی سبق. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ. تو آدم سے روحوں کو نکالا اور بنی آدم. تو اب آج سے آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا وہ روح کا اس کہاں سے نکالے؟ اولاد آدم کہیں یا بنی آدم کہیں. تو فرق ہوا نا. لیکن ایسا کیوں؟ تو حدیث کا چلن ایسی ہوتا ہے نا. خیال نہیں رکھ. جی دو چیز کو ہوتی ہے، ایک تو پیچھے، جی یا پھر جو نسلیں. جی نسلیں. جی 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 دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی حدیث میں وہ مطلب لیا جائے جی پیچھے والا یعنی کہ پشتوں سے نکالا گیا تو وہ صحیح. ہاں تو پھر ان کا ترجمہ غلط ہوگا. جنہوں نے ترجمہ کہ آدم کی پشت سے، وہاں پشتوں نہیں کیا. وہ تو کل میں نے لکھا پشت. واحد بولیں گے تو پشت ہوگا. ہاں پشت ہوگا. ہاں لیکن وہ ترجمہ انہوں نے اس حدیث کا پشتوں نہیں کیا ہے. تو بہرحال وہ صحیح ہے. تو اب انہوں نے ترجمہ کیا آدم کی پشت سے. اگر آدم کی پشتوں سے تو صحیح ہو جائے گا مانے، سمجھے نا. ہاں پشتوں، ہاں پشتوں تو بہت آ گئی نا.
تو وہ تو جمع ہو گیا. تو آدم علیہ السلام بنی آدم بات ختم ہو گئی, یا آدم کی پشتوں سے بات ختم ہو گئی. آپ نے صحیح کہا. تو اگر ایک نئی چیز مل گئی, اگر ترجمہ ہے آدم کی پشتوں سے تو بات بالکل صحیح ہے, اور اگر آدم کی پشت سے تو پھر بات صحیح نہیں ہے. وہاں ہمیں کیا کرنا ہے, لیکن سب میں اچھا لوگوں کا ٹینشن نہ ہو کہ من بنی آدم من ظہورہم, لیکن ظہور زہر کی جمع ہے نا, اور ہم جمع ہے, تو آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے. تو یہ قرآن شریف سے کیا مطابقت رکھتا ہے. تو وہ حدیث کیا ہے, حدیث کے مفہوم کو مطابقت دیتے ہیں. تو بہرحال یہ خیال رکھیں, یہ آخری چیز ہے. لیکن فرق کیا ہے, اگر ہم یوں کہیں کہ آدم کی پشتوں سے اور یوں کہیں کہ بنی آدم کی پشتوں سے, تو ہمارے لیے باعث فخر کیا ہے کہ ہمارا بھی نام لیا. فرق سمجھ رہے ہیں نا, یہ فرق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا, یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا بھی نام لے لیا بس. تو یہ چیزیں تھیں. تو جیسے کہ ہمارا دستور ہے, کیا ہو دعا ہے, سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دیکھیں میں ہمیشہ یہی پڑھتا ہوں, یہ حدیث میں نکالا, زیادتی کی ان لوگوں نے, وہ نشہدو بڑھا دیا. اکثر میں یہی پڑھتا ہوں. تو اشہدو ہی ہے, شہادت آدمی اکیلا دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. جی قرآن میں اپن بات کریں گے کہ اگر اولاد کو آپ حلال روزگار کھلائیں گے تو اولاد جو ہے نا اچھی نکلے گی. جی ہے نا, بالکل. لیکن ہماری گفتگو ہوئی ایک صاحب سے, تو انہوں نے بتایا کہ تو پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہاں کیسا بنے گی. اب پھر دوسری مثال کہ بھائی اکرما بھائی ابو جہل کیسے ٹھیک ہو گیا, خالد ابن ولید جو نا جی جی. کیسے اس طرف آ, تو اصل وجہ کیسے سمجھائے. اصل میں وہ جو حضرت اکرما جو ہے نا, ابو جہل کے بیٹے اور ایمان لائے ہیں نا, وہ مثال یہاں نہیں چلے گی. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائیں تو وہ اثر انداز ہوگی. لہذا وہاں پر یہ دلیل دینا یہ صحیح نہیں ہے. وہ یعنی حرام کاری پر وہ ہمت دلا رہے, ان سے کہنا آپ دوسرے روٹ پر چلے گئے کہنا. پہلی والی ہے نا ہاں کہ بھائی نوح علیہ السلام ہاں کی تربیت کر گیا. جی 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 جو ہے نا ہاں کینان, ہاں کرنا ہاں. لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث سے. انسان کو چاہے کہ مشرب اور ملبس اور ماکل حلال ہو, وہ برکت سے بچے نیک اور صالح ہوں گے. کیونکہ وہ حدیث ہے نا, ان کو وہ حدیث سنا ہے کہ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشربو حرام اکلو حرام و ماکلو حرام. وہ یقول ربی ربی انا یستجاب, کہ کہاں سے دعا قبول ہوگی. اولاد کے ریفرنس میں تو نہیں ہے جی یہ تو اولاد کے ریفرنس نہیں, اولاد کے لیے بھی اولاد کا اثر ہوتا ہے. وہ ان کی دلیل صحیح نہیں ہے, وہ اور چیز ہے. دیکھیے آپ بتائیے کہ پہلے ابھی آزر, ٹھیک ہے نا, تو آزر کیا حلال روزی کھلا دیتے پھر, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو توفیق دی. تو وہ بات یہاں اس پلیٹ فارم پہ نہیں جستی نہیں. وہ سمجھا تو کیسے سمجھائے کہ نا کہ وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. ایک مومن آدمی تو اس کو چاہے کہ حلال روزی کھلائے. جی یہ سجدے والی آیت ہے, اور سجدہ نہیں کرے تو کیا سجدے کے بدلے کیا سبحان اللہ پڑھ دو, ختم ہو گیا. ابھی ہم نے پڑھے سبحانک اللہم کفارے کی, مجلس کے کفارے کی دعا ہے نا, پڑھ لیا, ہو گیا. یہ چونکہ مسئلہ کیا ہے حنفیہ کی, چونکہ واجب ہے تو بعد میں جا کے کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کہیے جی جی ہاں کہیے. ہاں ایسی جی چلیے ہو گیا, آتے رہیے. میرے سسر کا انتخاب ہوا جسٹ 1-2 گھنٹے پہلے. اچھا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء واغسله بالثلج واغسله بالبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وعيذه من عذاب القبر وعيذه من عذاب القبر وعيذه من عذاب القبر وادخله الجنة اللهم صل على محمد برحمتك يا ارحم الراحمين.